صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار۔ ذرا سنیے گا، حضور داتا صاحب نے اپنی کتاب کے اندر قرآن و سنت سے کتاب کا آغاز کرنے کے بعد سب سے پہلے قرآن و سنت کے ساتھ اپنی کتاب کا آغاز کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے خلفائے راشدین کا تذکرہ کیا۔ میں آپ کو اس بزرگ کی بات بتا رہا ہوں جو آج سے کتنے 100 سال پہلے، کتنا عرس تھا اس دفعہ؟ 978واں تو عرس تھا، یعنی وصال کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 978۔ تو عرس پیدائش پہ تو نہیں نہ ہوتا، عرس تو وصال پہ ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ 1000 سے بھی زیادہ سال ہو گئے اس اللہ کے بندے نے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تعلیم دی تھی جو میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا، کیونکہ ہماری اپنی اپنی تشریحات بن گئی نا، کسی نے اپنی تشریح بنا لی، کسی نے اپنی بنا لی، کسی نے اپنی بنا لی، اور یہ فکر اللہ کے بندے کی کم از کم کتنے 100 سال پہلے ہے؟ 1000 سال پہلے یہ اللہ کا بندہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ ذرا ترتیب سنیں جی، اللہ کے کلام اور آقا دو جہاں کی حدیث و سنت کے بعد حضور داتا صاحب نے جو باب باندھا ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ خلفائے راشدین کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ میرا موضوع یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں رشتہ محبت کیسا تھا۔ میں اس بزرگ کی تعلیم بتا رہا ہوں کہ آج ممکن ہے ہم کہیں آگے پیچھے چلے گئے ہوں، لیکن 1000 سال پہلے رب کا نیک بندہ قرآن و سنت کی تعلیم میں ہمیں کیا کہہ رہا تھا کہ قرآن پہ باب لکھا، حدیث پہ باب لکھا، اجماع کے اوپر جو سورسز ہیں اسلامی شریعت کے ان پہ بات لکھنے کے بعد حضور داتا صاحب نے کس پہ پہلا باب لکھا؟ خلفائے راشدین پہ۔ میں ایک بڑی پتے کی بات کرنے لگا ہوں موضوع کی مناسبت سے کہ صحابہ اور اہل بیت میں رشتہ محبت کیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے خلفائے راشدین کا تذکرہ کیا، ترتیب دیکھیں کیا رکھی۔ سب سے پہلا ذکر کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اکچار یار بکر ابو بکر زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ تو خلفائے راشدین میں پہلا تذکرہ کس کا کیا؟ میں آپ کو اس بات کی طرف لا رہا ہوں دونوں کا تعلق کیا تھا، صحابہ اور اہل بیت کا۔ پہلا تذکرہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اندر جو باتیں ہیں ان کا وقت نہیں ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ اگلی بات، دوسرا تذکرہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تیسرا تذکرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ چوتھا تذکرہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کتنے تذکرے ہو گئے جی؟ 4۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت علی۔ آئیں تشریف لائیں جی، بسم اللہ۔ پانی ہے یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ تو چوتھا تذکرہ کس کا کیا؟ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رشتہ محبت دیکھیں، اس کے فوراً بعد حضور داتا صاحب نے ائمہ طریقت اہل بیت اطہار کا ذکر کیا۔ لیکن میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی جو کرنی ہے میں نے، کہ صحابہ اور اہل بیت میں محبت کا تعلق 1000 سالہ مسلمانوں کے دل میں کیا تھا؟ صحابہ کے بار کا تذکرہ کیا، کتنے لوگوں کا؟ 4 لوگوں کا۔ اس کے بعد کس کا تذکرہ کیا؟ اہل بیت اطہار کا۔ سنیں، اہل بیت اطہار میں سب سے پہلا نام حضور داتا صاحب نے کس کا لکھا ہوگا؟ اہل بیت اطہار میں سب سے پہلا نام، باقی باتیں نہیں، حضور داتا صاحب نے جو بات لکھی۔ صحابہ کے تذکرے کے بعد اہل بیت اطہار میں سب سے پہلا نام حضور داتا صاحب نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا۔ اگلی ترتیب دیکھ لیں، حضرت امام حسن مجتبی کے بعد حضور داتا صاحب نے حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر لکھا۔ میں تھوڑی سی ایک بات ان کے نام مبارک لے کے پھر کروں گا۔
اس سے اگلا نام حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب کے اندر امام حسن مجتبی کے بعد، امام حسین پاک کے بعد آپ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا۔ کتنے نام ہو گئے؟ 3۔ آگے چلیں گے۔ چوتھا نام حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام باقر علیہ السلام کا فرمایا۔ ٹھیک ہو؟ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، اس کے بعد حضرت امام باقر، اور آگے چل کے آپ نے حضرت امام جعفر صادق آپ کا تذکرہ خیر فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد ائمہ اہل بیت میں سے کسی کا تذکرہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں اس بات کے دوران کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور داتا صاحب نے کس فہرست میں رکھا؟ خلفائے راشدین میں۔ اچھا، اہل بیت کو صحابہ سے الگ نہیں کیا، چاروں خلفاء میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا تذکرہ فرمایا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ائمہ اہل بیت میں پہلا نام حضرت امام حسن مجتبی کا ذکر فرمایا۔ پتہ کیا چلا؟ اس بزرگ کی سوچ کیا تھی؟ انہوں نے صحابہ کے ذکر میں اگر 3 کا ذکر کیا ہوتا اور اہل بیت میں امام حسن کے بجائے پہلا نام کس کا لیا ہوتا؟ حضرت علی المرتضیٰ کا، تو پتہ چلتا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں صحابہ اور اہل بیت الگ ہیں۔ اگر ایسا نہیں کیا تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری اپنے ماننے والوں کو پوری دنیا میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ اور کے حبیب کے دور میں اور صحابہ اور اہل بیت کے دور میں صحابہ اور اہل بیت میں کوئی دوری نہیں تھی۔ صحابی کا لفظ بولا جاتا تو امام حسین بھی صحابی کنسیڈر ہوتے تھے، اگر صحابہ کا لفظ بولا جاتا تو امام حسن بھی صحابی شمار ہوتے تھے۔ ہاں، ایک امتیاز اگلا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ حضور کے گھر والے بھی ہیں، یعنی صحابہ اور اہل بیت میں کوئی ایسا تعلق نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ صحابہ الگ ہیں اور اہل بیت الگ ہیں۔ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ کو حضور داتا صاحب ائمہ اہل بیت میں کتنے نمبر پہ رکھتے؟ پہلے نمبر پہ رکھتے، لیکن آپ نے اس مسئلے کو شدید مسئلہ سمجھا ہی نہیں، اور آپ نے فرمایا جہاں خلفائے راشدین کا تذکرہ ہو وہاں علی المرتضیٰ کا تذکرہ کر دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں اہل بیت کا تذکرہ کرنا ہو وہ جو باقی رہ گئے ہیں ان کا تذکرہ کر دو۔ پتہ چلا صوفی کی نظر میں صحابی اور اہل بیت میں کوئی دوری کا رشتہ نہیں تھا، صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے اور اہل بیت صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ہم اگر اس کے اندر تو بڑی کمال کی باتیں ہیں، لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان ساری باتوں کو آپ سے شیئر کروں، صرف میں ٹچ دے رہا ہوں کہ آپ بزرگوں کی فکر پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہم بزرگوں کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ہماری مسجدوں میں داتا صاحب کا عرس ہر سال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حضرت مجدد پاک پہ ہر گھر میں ہر گلے میں گلی محلے میں لوگ آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیو آپ کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں ان بزرگوں کی کہ جو اس خطے کے بزرگ ہیں، میں کسی مصر کے بندے کی بات نہیں کر رہا، میں اس خطے کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے اندر صحابہ اور اہل بیت میں کوئی دوری کا تصور نہیں۔ اور اگلی بات دیکھیں کہ کتنی محبت ہے سنی کے دل میں کہ وہ حضرت علی کو حضرت علی نہیں کہتا، وہ مولا کائنات کہہ کے پکارتا ہے۔ اہل سنت حضرت علی المرتضیٰ کو مولا علی شیر خدا مولا کائنات کہہ کے پکارتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو ہم مرنا جب بھول گئے اور ہمارا اوڑھنا بچھونا دنیاوی مفادات بن گئے اور لچھے دار گفتگویں ممبر پہ آ گئیں تو پھر دین دین نہیں رہا، پھر لوگوں کے ذہن کے مطابق لوگ بھی باتیں کرتے رہے۔ ذرا سنیں، ہم حضرت علی المرتضیٰ کو مولا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ اور کیا صحابہ نہیں مانتے تھے حضرت علی المرتضیٰ کو مولا؟ مانا کرتے تھے، لیکن اس کا ذرا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ مولا ہوتا کیا ہے۔ مولا کائنات کو حضور نے مولا کیوں فرمایا اور کیسی جگہ پہ فرمایا؟ آپ یہ ذہن میں رکھیں، آقا دو جہاں نے اپنی زندگی مبارکہ میں ایک ہی حج فرمایا۔ کتنے؟ ایک ہی حج فرمایا۔ میرے ساتھ ابھی چلیں گے تو یہ اگلی گفتگو میری آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں رکھنے سے آئے گی۔ آقا دو جہاں نے اپنی زندگی میں ٹوٹل 4 عمرے فرمائے۔
کتنے؟ یہ بچوں کے لیے باتیں ہیں تاکہ یہ آنے والا جو مہینہ ہے اس میں آقا دو جہاں کی سیرت کے اور میلاد کے 200 سوال کم از کم اپنے بچوں کو یاد کروائیں تاکہ ان کو حضور کی سیرت پتہ چلے. اور 12 ربیع الاول کو پہاڑیاں جہاں بناتے ہیں وہاں اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آقا دو جہاں کی سیرت طیبہ اور میلاد پہ 200 سوال بچے کو یاد کروا دیں. بچوں کو انعام دیں اور اعلیٰ اعلیٰ ہیوی انعام دیں. انہیں پتہ چلے میں نے یہ جو ربیع الاول آیا تھا آقا دو جہاں کی زندگی کے بارے میں 200 باتیں جانی. میں آپ کی شروعات کروا رہا ہوں. حضور نے حج کتنے کیے؟ ایک. یہ حضور کی سیرت کا ایک سوال ہے. حضور نے عمرے کتنے فرمائے؟ 4. یہ حضور کی سیرت کا ایک سوال ہے. اسی طرح بچوں کو یاد کرواتے جائیں. آقا دو جہاں نے اپنے آخری حج پہ جانے سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا. کہاں بھیجا؟ یمن کی طرف بھیجا. اور حضور نے فرمایا علی تم یمن جاؤ. وہاں اپنا جو ذمہ داری لگائی حضور نے. اس کے بعد فرمایا علی وہاں یمن سے تم حج کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حرمین آ جانا اور مکہ آ جانا. وہاں سے ہم واپس مدینے آ جائیں گے. تو آقا دو جہاں حج کے لیے تشریف لے گئے. آپ کا جانا مدینہ منورہ سے تھا. کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت علی المرتضیٰ کا آنا کس طرف سے تھا؟ میں آپ کو مولا کا معنی بتانے لگا ہوں تاکہ پوری زندگی آپ کے ذہن میں رہے حضور نے حضرت علی کو مولا کیوں فرمایا. حضرت علی المرتضیٰ کو کہاں بھیجا؟ بولیں یمن بھیجا. 200 بندے بھی ساتھ بھیجے کہ یمن جاؤ اور یمن کے حالات دیکھ کے تم مکہ آ جانا. اور حضور حج کے لیے کہاں سے روانہ ہوئے؟ مدینہ سے. ذوالحلیفہ سے آپ نے احرام باندھا. آپ تشریف لے گئے اور تقریباً ابھی ذوالحجہ میں 5 دن باقی تھے تو آپ نے سفر حج شروع کیا. یہ بھی ایک سیرت کا سوال ہے جو میں اگلا بتانے لگا ہوں. حضور مکہ مکرمہ میں کس دن جا کر پہنچے؟ سفر شروع کب کیا؟ ابھی 5 دن باقی تھے ذوالحجہ آنے میں. تو ذوالقعدہ کی کتنی تاریخ تھی؟ پھر 25 تاریخ تھی. کتنے دن باقی تھے؟ 5. اور حضور نے جا کر مکہ مکرمہ میں نزول کب فرمایا؟ 4 ذوالحجہ کو. کتنے دن سفر میں رہے؟ بولیں 9 دن. پتہ چلا یہ بھی سیرت کا سوال ہے کہ آقا دو جہاں جب مدینہ سے مکہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو کتنے دنوں میں سفر کیا؟ 9 دنوں میں سفر کیا. آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پورا حج ادا فرمایا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی آ کر ملے. آپ نے جب قربانی کے جانور ذبح کیے تو کتنے جانور ذبح کیے؟ آقا دو جہاں نے 100 اونٹ آقا دو جہاں نے ذبح فرمائے. اگلی بات سن لیں. جن میں سے 63 آقا دو جہاں نے اپنے ہاتھ مبارکہ سے ذبح فرمائے. باقی 37 علی المرتضیٰ کو کہا تم ذبح کرو. اب یہ چوتھا 5واں سوال بن گیا ہے سیرت کے حوالے سے کہ پہلا سوال وہ تھا کہ کتنے حج فرمائے؟ 1. عمرے 4. اور آپ نے مدینہ سے مکہ سفر کب فرمایا؟ 25 ذوالقعدہ کو. مکہ شریف کب پہنچے؟ 4. کتنے دن سفر رہا؟ قربانی کے جانور حضور نے کتنے ذبح کیے؟ 100. حضور نے خود کتنے کیے؟ 63. 37 کس نے کیے؟ یہ سارے میرے بھائیوں سوال ہیں جو سیرت طیبہ کے سوال ہیں. اچھا جب حج ہو گیا آقا دو جہاں حج کرنے کے فوراً بعد 2-3 دنوں میں ہی آپ وہاں سے نکل آئے. بات غور سے سنیے گا. حج کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ 10 ذوالحجہ کو. اور آقا دو جہاں فوراً مکے سے حضرت علی المرتضیٰ کا قافلہ باقی صحابہ کا قافلہ واپس اب کدھر آ رہا ہے؟ مدینہ طیبہ. اچھا اب جب یہ سارے قافلے نکل آئے تو شام کی سرحد کے قریب جو بارڈر وہاں لگتا تھا وہاں جب لوگ ادھر ادھر ڈسپرس ہونے لگے جانے لگے تو وہاں ایک جگہ پہ حضور نے آرام فرمایا. ایک جگہ پہ حضور نے آرام فرمایا. اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ غدیر خم. غدیر اگلی بات سنیں. خم ہے جگہ کا نام اور غدیر کہتے ہیں تالاب کو. غدیر کس کو کہتے ہیں؟ تالاب کو. اور خم کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کا نام ہے. جیسے ہم یہاں پہ آئے تو اس کا نام کیا ہے جگہ کا؟ ہے نہیں قلعہ بھٹیاں. تو جہاں سے ہم مین روڈ چھوڑا وہ کیا تھا؟
مرید کے تھا. تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں سے نام تھوڑے بدل جاتے ہیں. تو جگہ کا نام ایگزیکٹ کیا تھا؟ خوم. اور وہاں ایک تالاب تھا جہاں پانی موجود تھا، کیونکہ لوگوں نے اونٹوں کو پانی پلانا ہوتا تھا، اپنی ضرورت کا سارا پانی اور سامان لینا ہوتا تھا. وہاں پر حضور نے سٹے فرمایا، آرام کیا. آرام کرنے کے دوران آقا دو جہاں نے حضرت علی المرتضیٰ اور آپ کا جو قافلہ تھا اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں میں نے کہاں بھیجا تھا؟ بولیں یمن بھیجا تھا. وہاں حج پہ تو موقع نہیں ملا گفتگو کرنے کا، مجھے ذرا بتاؤ کہ تمہارا سفر کیسا رہا. یہ ڈیٹ کون سی تھی؟ 18 ذوالحجہ. یہ ڈیٹ کون سی تھی؟ 18 ذوالحجہ. جب حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حج کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ 10 کو. اور قافلے واپس آنے لگے چند دن، ظاہر ہے 10 کو تو حضور نہیں نہ نکل آئے. 10 کے بعد ابھی کتنے دن کام کرنے؟ ابھی تو آپ نے 3 دن جو ہے وہ ان جمرات پہ رمی کرنی ہے، کنکریاں مارنی ہے. اور 13ویں تک آپ نے کہاں رہنا ہے؟ منا میں. 13ویں تک لوگ کہاں رہتے ہیں؟ منا میں. تو 13ویں کے بعد 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17ویں، 18ویں، کتنے دن ہو گئے؟ 5. 5ویں دن جب قافلہ پہنچا خم کے مقام پر تو حضور نے پوچھا علی بتاؤ تمہارا سفر کیسا رہا. حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے پوچھا تم بتاؤ تمہارا سب کا سفر کیسا رہا. اپنی آپ نے باتیں کی لوگوں نے. وہاں پر ایک صحابی اٹھے، نام ان کا میرے ذہن سے نکل گیا. انہوں نے آقا دو جہاں کی خدمت میں عرض کیا حضور مجھے علی المرتضیٰ کے بارے میں ایک شکایت ہے. حضور نے پوچھا تمہیں کیا شکایت ہے؟ وہ عرض کرنے لگی حضور ہم جب آ رہے تھے یمن سے حج کرنے کے لیے تو میں نے علی المرتضیٰ سے جو ہمارے امیر تھے میں نے ان سے سواری کے لیے اونٹ مانگا، انہوں نے مجھے اونٹ نہیں دیا. کیا مانگا؟ اونٹ مانگا، انہوں نے مجھے اونٹ نہیں دیا. اچھا پھر ایک اور صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کیا حضور مجھے بھی ایک شکایت ہے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا شکایت ہے؟ وہ عرض کرنے لگی حضور مجھے احرام کے لیے کپڑا چاہیے تھا، کیونکہ قافلہ کدھر جا رہا تھا؟ حج کرنے. مجھے احرام کے لیے کپڑا چاہیے تھا، میں نے علی المرتضیٰ سے کپڑا مانگا، یہ ہمارے امیر تھے، انہوں نے مجھے احرام کے لیے کپڑا نہیں دیا. 2 سوال ہو گئے. اسی طرح 2-3 باتیں اور بھی ہوئیں. حضرت علی المرتضیٰ سے حضور نے پوچھا بھائی علی تم بتاؤ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کیسی باتیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کا جواب سنیں اور پھر حضور کا فرمانا سنیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آپ نے فرمایا علی تمہارے پاس کیا جواب ہے ان 2 باتوں کا کہ ایک کو تم نے کیا نہیں دیا؟ اونٹ نہیں دیا. دوسرے کو تم نے کپڑا نہیں دیا. تم کیا کہتے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ 10 بستہ حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور آپ نے مجھے امیر بنا کر بھیجا تھا اور میں قافلے کا امیر تھا. انہوں نے جو اونٹ مانگا وہ صدقے کا اونٹ تھا اور میں اس مال میں آپ تک پہنچانے سے پہلے ان کو دینے کا مجاز ہی نہیں تھا. میں اپنی مرضی سے ان کو نہیں دے سکتا تھا. اور آقا دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے احرام کا کپڑا مانگا تھا تو میں نے ان کے احرام کا کپڑا چیک کیا اور میں نے یہ سمجھا کہ اس احرام میں یہ بہترین حج کر سکتے ہیں، ان کو نئے احرام کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بطور امیر ان کو چیک کر کے فیصلہ کرنا میرے اختیار میں شامل تھا. اچھا 2-3 صحابہ کرام نے اور بھی باتیں کی. جو فیڈ بیک سفر پہ جاتے ہوئے کہیں بھی کوئی بندہ دے سکتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں صحابہ کو فرمایا صحابہ تم اونٹ مانگو اور علی تمہیں اونٹ نہ دے تو اس کو علی کی دشمنی خیال نہ کرو. علی تم سے احرام کا کپڑا تم مانگو اور علی تمہیں نہ دے تو علی کے اس رویے کو اپنے لیے دشمنی والا رویہ نہ سمجھو. میں محمد مصطفیٰ تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہوں، میں تمہارا مخلص ہوں اور اگر علی تمہارے ان سوالوں کے جواب میں تمہاری ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا تو اس کو علی کی دشمنی نہ سمجھو. سنیں جو مجھے اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے وہ علی المرتضیٰ کو بھی اپنا خیر خواہ سمجھتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، چمن چمن کلی کلی، دایہاں برن چمن چمن کلی کلی، نگر نگر کلی کلی، گلو چلی نہ عین ہے علی کے دل نہ
सुन्नत 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 सुन्नत। कोई बात नहीं, कोई बात। बिस्मिल्लाह, वेलकम। हजरत का रजिस्टर बड़ा है या मेरा जी? मेरा भी सामने रखो। मेरा भी सामने रखो। चले वैसे रख दे, मजाक कर रहे हैं। हजरत तशरीफ लाए, ऊपर रख दे। अल्लाह आपको जुदा कर दे। दूसरा इसके ऊपर है। किधर रजिस्टर बड़ा जी? हालत नार रिसालत। अल्लाह करे ये मोहब्बतें हमेशा के लिए सलामत रहें। तो ये हजूर दास साहब का इल्मी लंगर है। तो हर तशरीफ लाए, हम दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करते हैं। देखिए, मैं तो सच्ची बात है खुश ये हूँ कि इतनी मोहब्बत के साथ, इतनी चाहत के साथ आप सारे दोस्तों ने ये प्रोग्राम किया है। तो जो प्रोग्राम की अजमत है वो अपनी जगह पे है। मैं दिली तौर पे खुश हूँ कि अल्लाह ने आपको कितनी हिम्मत तौफीक दी है, कितना बढ़ चढ़ के आप प्रोटोकॉल के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। अल्लाह इस वक्त को और इस महफिल पाक को हमारे लिए तोशा आखरत फरमाए। ये आखरत में हम इकट्ठे हों और वहाँ भी ऐसे ही ज़िक्र अहले बैत हो रहा हो, वहाँ भी ज़िक्र सहाबा कराम हो रहा हो, वहाँ भी हज़ूर दाता गंज बख्श अली अजमेरी के हलके में हम सारे बैठे हों, मुजद्दिद पाक का हलका लगा हो, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान का हलका लगा हो, हम वहाँ बैठे हों, हमसे ज़्यादा कोई खुशकिस्मत नहीं हो सकता। तो आक़े दो जहां ने क्या फरमाया? मन कुन तो मौला, जिसका मैं मौला उसका। अब हुजूर ने ये मौला कहने से क्या मुराद फरमाया? आपने फरमाया तुमने अली उल मुर्तज़ा से रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दो तीन चीजें मांगी और इन्होंने तुम्हें चीजें नहीं दी। तो अली के इस रवैये को अपने साथ दुश्मनी ख्याल ना करो। जो मुझे अपना खैर खा मानता है वो अली उल मुर्तज़ा को भी अपना खैर खा माने। मन कुन तो मौ, इसीलिए जब अहले सुन्नत का स्टेज होता है तो वहां भी कोई कंजूसी नहीं की जाती, बल्कि क्या कहा जाता है? जनाब अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो मोहब्बत का पैगाम है जो हमारे बुजुर्गों ने आज तक हम तक पहुंचाया है। किस किस बुजुर्ग ने? मैंने तीन तो बड़े बड़े नाम आपके सामने दो चार दफा रखे हैं। नंबर 1 हज़ूर दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने। आपने कुरान और सुन्नत के बाद पहला चैप्टर ही कौन सा लिखा? खुलफाए राशिदीन। अगला चैप्टर कश्फुल माजूब में क्या लिखा? तज़किरे अहले बैत अतहार। पता चला सूफी के हाँ इन दोनों के अंदर फर्क नहीं था। हजूर दाता ने भी हमें यह तालीम दी थी कि सहाबा और अहले बैत में फर्क ना करना। हाँ, ये तो बात बड़ी जाहिर होती है कि दोस्त दोस्त होते हैं और घर वाले होते हैं। जो घर वाले हैं वो दोस्तों का मेयार नहीं होता, और जो दोस्तों का मेयार होता है वो घर वालों का मेयार नहीं होता। आप नहीं फर्क करते घर वालों में और दोस्तों में? क्या कहते हैं? दोस्तों घर वालों में बजाय छोटा सा फर्क नहीं होता भाई। वो दोस्त होता है और घर वाले भाई माएँ होती हैं, बेटियां होती हैं, बेटे होते हैं, दामाद होते हैं, लेकिन दोस्त हो तो दोस्ती का भी एक मेयार होता है। तो हुजूर के जो दोस्त हैं उनको हम क्या कहते हैं? सहाबी, कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफिट, हुजूर के साथी। और जो बाकी घराना है हुजूर का वो आके दो जहां का घराना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अपने बड़े खुले दिल से कुरान और सुन्नत को पेश करके ये कहते हैं कि घर वालों में जहां बेटे बेटियां होते हैं वहां बीवियां भी घर वालों में होती हैं। एक है पंज तन पाक, 5 अजीम शख्सियात। नंबर 1 आके दो जहां की ज़ाते बाबरकत। नंबर 2 हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर 3 हजरत बोले ना कमाल नाम सैयदे कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। चौथा नाम हज़रत इमाम हसन। 5वां नाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 5 लोग 5 तन हैं जिनको 5 तन पाक कहा जाता है। इनके तज़किरे अल्लाह ने कुरान में जा बजा फरमाए। इनके 5 तन पाक होने में किसी सुन्नी को एक लम्हे के लिए भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है, ये 5 तन पाक हैं। आयते ततहीर भी उतरे तो 5 तन उस जगह पे मौजूद होते हैं।
آیت مباہلہ اترے تو 5 تن پاک وہاں موجود ہوتے ہیں. لیکن اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ایک گھر والے وہ بھی ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا، اور وہ ہیں اگر سیدہ کائنات اہل بیت میں سے ہیں تو ان کی ماں اماں خدیجہ بھی اہل بیت میں سے. ہمارے بزرگوں نے ایک بہت بڑا نام، میں گزارش کروں گا اس کو دل پہ لکھیں اور اس کو پڑھیں. ربیع الاول کے پورے مہینے میں اگر آپ اس بندے کی لکھی ہوئی سیرت پڑھ لیں جس کا میں نام لینے لگا ہوں، آپ کو کسی اور سیرت کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں. نام ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ. بولیں مدارج النبوہ. 2 جلدیں ہیں. اگر آپ شاید اپلیکیشن کوئی موبائل پہ دیکھ لیں تو وہاں سے بھی آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں. میری 41 سال عمر ہے، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں. جتنی اعلیٰ کتاب شاہ عبدالحق نے سیرت پہ لکھی ہے، میں نے اتنی اعلیٰ کتاب سیرت پہ آج تک کوئی نہیں پڑھی. اتنی کمال کتاب حضرت شاہ عبدالحق نے لکھ دی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو 5 تن پاک ہیں یہ اہل بیت ولادت ہیں. اہل بیت ولادت ہیں. یہ حضور کے گھر میں پیدا ہوئے، پرورشیں ہوئیں، آگے چلے. لیکن آپ فرماتے ہیں ایک اہل بیت وہ بھی ہیں جو اہل بیت سکنا ہیں. اہل بیت، بس یہ 2 لفظ یاد کر لیں، میں اپنی گفتگو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. سین کاف کش والا، نون کھڑی زبر اور چھوٹی یہ، سکنا. کیا بنا جی؟ آپ اس سے ملتا جلتا لفظ ایک بولتے تھے جب پرانے زمانے میں خط شت لوگ لکھتے تھے کہ فلاں بندہ فلاں سکنا فلاں لکھتے تھے نا جی، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور کے اہل بیت میں یہ تھوڑا سا علمی نقطہ اپنے ذہن میں رکھ لو کہ جو 5 شخصیات ہیں یہ اہل بیت ولادت میں شامل ہیں. ظاہر حضرت علی المرتضیٰ تو ویسے ہی بنو ہاشم میں ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک، یہ اہل بیت ولادت ہیں. کیا ہیں جی؟ اہل بیت ولادت ہیں. لیکن حضور کی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو اہل بیت سے خارج نہ کرو. قرآن مجید نے بھی اور احادیث میں بھی یہ صراحت کی ہے کہ فاطمہ الزہرا اہل بیت میں ہیں سلام اللہ علیہا. تو ان کی ماں اماں خدیجہ سے لے کر ام حبیبہ تک وہ سب حضور کی بیویاں ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اور چند پیجز تھے، یہ تو ہر بندے کی خدمت میں پیش کر دیں، یہ جو داتا صاحب کا علمی لنگر ہے. لیکن باقی چیزیں تھوڑی سی کم تھیں. وہ میں کل پروگرام پہ تھا سرائے عالمگیر، تو چھٹی تھی آج، یہ زیادہ مینج نہیں ہو سکی. اس کے اندر آقا دو جہاں کے اہل بیت اطہار کا تذکرہ مبارک ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں حضور کے گھر کے ہر فرد کے لیے اپنے دل میں اتنی محبت رکھیں کہ ساری دنیا سے بڑھ کر محبت ہو. بڑی مشہور حدیث ہے، میں پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احب اللہ سے محبت کرو. آپ نے سن رکھی ہے، میں برکت کے لیے پڑھنے لگا ہوں. اللہ سے محبت کرو کیوں؟ لما یغزوکم من نعمہ، کیوں کہ وہ تمہیں کھانے کے لیے اپنی نعمتیں دیتا ہے. کس سے پیار کرو؟ اللہ سے پیار کرو. کیوں؟ وہ تمہیں غذا دیتا ہے، وہ تمہیں کھانے پینے کے لیے دیتا ہے. حضور نے فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، میرے ساتھ بھی محبت کرو. کیوں کہ میرا اللہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے. کتنی محبتیں ہو گئیں؟ 2. اللہ سے محبت کرو، وہ تمہارا نظام حیات چلاتا ہے. مجھ سے محبت کرو کیونکہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا وَأَحِبُّ آلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے گھر والوں سے بھی محبت کرو. کیوں؟ ان سے میں محبت کرتا ہوں. تو میرے بھائیو، اہل بیت اطہار وہ مقام، وہ شخصیات ہیں کہ جن کا صرف دنیا میں نہیں مرنے کے بعد بھی ہمیں آسرا ہے. جنتی جوانوں کے سردار کون؟ حسن و حسین. تو وہاں تو ہم ان کی خیرات کے ساتھ جنت میں جائیں گے. اس لیے ان سے بڑھ کر کائنات میں ہمیں کوئی اور نہیں ہو سکتا. لیکن تمام صحابہ کرام اول سے لے کر آخر تک اور اہل بیت اطہار کا ہر فرد، حضور کے گھرانے کا ہر فرد جس کے ساتھ حضور کی خونی نسبت ہے، وہ ہم سب کے لیے قابل احترام. اگلے کسی مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کا بلڈ ریلیشن حضور کے ساتھ ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. جس کا بلڈ ریلیشن حضور کے ساتھ ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن حضور کی محبتیں اور حضور کی چاہتیں اور جو باقی چیزیں ہیں، ہمیں ایک ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے. یہاں کچھ اہل بیت اطہار کے اوپر یہ جناب آپ کے لیے اہل بیت اطہار اور چند چیزیں ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے.
اور یہ جناب کیونکہ یہ کاپیاں بڑی تھوڑی ہیں تو باقی یہ ساری باتیں میں نے جو باتیں عرض کی آپ کو سمجھ آئیں؟ اگر میں چند ایک چیزیں پوچھوں تو آپ کو ریمائنڈ ہو جائے گا۔ سید الاستغفار کس کتاب میں لکھا ہے؟ صحیح بخاری میں۔ حدیث نمبر کیا ہے؟ 6306۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو بندہ صبح پڑھے شام تک مر جائے تو جنتی ہے، شام کو پڑھے صبح تک مر جائے جنتی ہے۔ آقا دو جہاں نے حج کتنے ادا فرمائے؟ عمرے اور مدینہ سے مکہ کا سفر کتنے دنوں میں کیا؟ 9 دنوں میں۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا کس مقام پہ فرمایا؟ غدیر خم کے مقام پر۔ اور اس کے علاوہ باقی چند باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ حضرت داس صاحب کی پیدائش کب ہے؟ 400 ہجری میں۔ وصال کب ہے؟ 465 ہجری میں۔ خلفائے راشدین میں آپ نے باب میں کتنے لوگوں کا تذکرہ کیا؟ 4۔ آگے کس کا تذکرہ؟ اہل بیت اطہار کا۔ پہلا فرد اہل بیت اطہار میں کون ہے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ جو داس صاحب نے ذکر فرمایا۔ دوسرے حضرت امام حسین، تیسرے حضرت امام زین العابدین، چوتھے امام باقر، اور آگے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم شخصیات کے ذکر کی برکتوں سے ہماری زبان کو پاک فرمائے، ہماری فکر کو اخلاص عطا فرمائے، ہمارے عمل کو ریاکاری سے پاک فرمائے۔ آپ کا کوئی سوال ہو میری گفتگو کے بعد تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کسی بندے کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہو آپ مجھ سے سوال شیئر کر سکتے ہیں۔ جی حضرت فرما رہے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کی مغفرت کے لیے شام کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ حضور دعا، کچھ عبادتیں وہ ہیں جو اللہ نے متعین کر دی ہیں، کچھ عبادتیں وہ ہیں جو انسان پہ چھوڑی ہیں۔ نمازیں ہماری رائے پہ چھوڑی ہیں یا اللہ نے متعین کر دی ہیں؟ متعین کر دی ہیں۔ دعائیں کرنے کے لیے 24 گھنٹوں میں ایک لمحے بھی ممانعت نہیں۔ آپ واش روم میں بیٹھے ہو تو ممانعت ہے، اخلاقاً آپ وہاں دعا نہیں کر سکتے، لیکن عموماً لوگ کہتے ہیں جی وہ جو ختم دلانا ہے وہ مغرب سے پہلے دلانا ہے، تو بظاہر ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ 24 گھنٹوں میں جب چاہیں اپنے مرے ہوئے بندے کے لیے دعائے مغفرت۔ پھر ایک اور ہوتا ہے جمعرات والے دن روحیں گھر آتی ہیں، ایسا مسئلہ سن رکھا ہے کہ نہیں؟ تو باقی دنوں میں کیوں نہیں آتی؟ جمعرات کو اگر آتی ہیں تو باقی دنوں میں کیوں نہیں آتی؟ ایک بڑی اعلیٰ کتاب ہے، میں گزارش کروں گا کہ اس کو ہر بندہ خرید کے گھر رکھے، اپنے بچوں بچیوں کو پڑھائے، اور اہل سنت کی حنفی سکول آف تھاٹ کی بڑی کمال کتاب ہے جس کا بڑا سادہ سا نام ہے بہار شریعت۔ دعوت اسلامی نے بڑا خوبصورت اس پہ کام کر کے اس کی تخریج کر کے چھاپی ہے۔ خدا واسطے اس کو گھر بھی رکھیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں۔ اس کے اندر یہ بات انہوں نے بڑے کمال انداز میں لکھی ہے کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، آسمانی کتابوں پر، اور ایمان بالغیب میں آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے ان کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم کہتے ہو جمعرات کو روحیں گھر آتی ہیں، تو جمعرات تمہیں کس نے کہی ہے؟ آپ لکھتے ہیں کہ جب روح دنیا میں ہوتی ہے تو بندے کے جسم کے ساتھ قید ہوتی ہے، آزاد نہیں ہوتی بلکہ قید ہوتی ہے۔ وہ جسم کی محتاج ہوتی ہے اور جسم روح کا محتاج ہوتا ہے۔ لیکن وہ بڑی کمال بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو روح آزاد ہو جاتی ہے، جتنی طاقت روح کے پاس دنیا میں رہتے ہوئے تھی وہ اللہ کے حکم سے مرنے کے بعد 1000 گنا روح کو اللہ مزید طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم کہتے روحیں گھر میں جمعرات کو آتی ہیں، آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی روحیں کبھی کبھی ان کی قبر پر بھی آ جاتی ہیں، ان کی روحیں جنت میں اڑ رہی ہوتی ہیں۔ اور انہوں نے اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے کہ ایک جگہ پہ آقا دو جہاں تشریف فرما تھے تو آپ نے تبسم فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہنسے کیوں، تبسم کیوں فرمایا؟ بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آئی، تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو روح ہے وہ جنت میں اڑ رہی تھی، اور میں نے جب اس کو دیکھا تو میں خوشی کے مارے بیٹھ نہیں سکا، میرے منہ سے تبسم نکل گیا۔ اسی لیے آپ کا پورا نام کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار۔ طیار کا معنی کیا ہے؟ یہ جو آپ کا ہوائی جہاز ہوتا ہے نا، اس کو بھی عربی میں طیارہ کہتے ہیں۔ طیارہ اردو میں بھی کیا کہتے ہیں؟ طیارہ ہی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو گاڑی ہے چلنے پھرنے والی چیز، تو روحوں کو تو اللہ طاقت عطا فرما دیتا ہے۔
روحیں صرف جمعرات کو نہیں، روحیں جب چاہیں اللہ کے حکم سے جہاں چاہیں وہاں جا سکتی ہیں۔ اچھا کوئی نہایت گندی جگہ ہو تو آپ جاتے ہوئے وہاں ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟ اور جنگل ہو گھنا، گندگی پھیلی ہو اور رات ہو 11-12 کا ٹائم تو ہال آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیوں؟ آپ کہتے ہیں یہاں کو بدروحیں نہ ہو، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح بھی 2 صورتوں میں رکھی ہے نا، کچھ نیک روحیں ہیں اور کچھ بد روحیں ہیں۔ جو نیک روحیں ہیں اللہ ان کو طاقت دیتا ہے وہ جہاں مرضی ہے چلی جائیں، اور جو بد روحیں ہیں وہ بھی کبھی کبھی انسانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس لیے مغرب کے بعد ہو، عشاء کے بعد ہو، ختم دلانے کے لیے سورج غروب ہونے سے پہلے ختم دلانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے ساتھ کھانے پکانا بھی ضروری کوئی نہیں ہے۔ آپ دعائے مغفرت کریں، رب نے جو دیا ہے پکا کے لوگوں کو صدقہ خیرات کھلا دیں۔ آپ دعا جب چاہیں اپنے مرنے والے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے دوستوں بھائیوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے یہ سارا پروگرام آپ کے لیے سجایا، اور اس وقت کو ہمارے لیے توشہ آخرت فرمائے۔ حضرت کا جو خطاب ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، یہ انتظامیہ جب چاہے لوگوں میں بانٹ دے، خطاب سے پہلے نہ بانٹیں تاکہ آپ کی توجہ ادھر نہ رہے۔ یہ کم از کم 2000 کاپی اوپر والی داتا صاحب کے اوپر ہے، اور نیچے شاپر میں مختلف قسم کے موضوعات ہیں، کیونکہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے میں اپنا جمعہ چھاپ کے لوگوں کو دیتا ہوں۔ یہ جو جمعہ ہے یہ میرا جمعے کا لیکچر ہے بیسیکلی، اس کو میں نے الحمدللہ پڑھا۔ کشف المحجوب کو میں 2000 کاپی پہلے چھپواتا ہوں، وہ گیٹ کے اوپر رکھتا ہوں، پھر الحمدللہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں۔ جو لے کے جانا چاہے وہ فی سبیل اللہ لے جا سکتا ہے، اور الحمدللہ اس طرح کے 100 سے زیادہ موضوعات ہیں جو میرے ورقے کی شکل میں چھپے ہوئے ہیں، تاکہ لوگ کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں کم از کم اتنی بات پڑھ لیں گے یا نہیں؟ تو ایک ورقہ بندہ ویسے لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لیتا ہے۔ شاپر میں مختلف موضوعات ہیں، اور یہ حضور داتا صاحب کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی مناسبت سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ آنے والے دنوں میں حضرت مجدد پاک کا جو عرس مبارکہ ہے، ہمیں آپ کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سنی بھائیوں، ہم سارا کچھ کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کا صرف لٹریچر نہیں پڑھتے۔ خدا کے لیے کشف المحجوب بھی پڑھو اور مکتوبات شریف بھی پڑھو۔ ہمارے استاد فرماتے تھے، آج بھی فرماتے ہیں، بزرگ جن کتابوں کا مساجد میں درس دیتے تھے ان میں مولانا روم کی مثنوی تو تھی، لیکن نقشبندی احباب جو ہیں حضرت مجدد پاک کا بھی مسجدوں میں درس دیتے تھے۔ آج یہ باتیں آگے چلی گئیں، اللہ فضل فرمائے اور آپ کی محفل پاک کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔